الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ آپ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پر بھی بازی لے گئے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح آپ کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ آپ نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس سے آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنی رعایا کو دے دیا۔ آپ دمشق میں مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہیں۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی کا کرد، ترک اور عرب ثقافت میں بھی نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ آپ ایک تاریخ ساز شخصیت کے مالک تھے۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے علاقے تکریت میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس فوج کے سپہ سالار اسد الدین شیر کوہ رحمت اللہ علیہ صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں آپ نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ آپ کا اصل نام یوسف تھا اور صلاح الدین ایک اعزازی لقب تھا جس کا مطلب ہے دین کی درستی۔ آپ کا خاندان ممکنہ طور پر کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا جو بنیادی طور پر وسطی آرمینیا میں ڈوین گاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے قبیلے کا نام روادیہ تھا اور یہ قبیلہ اس وقت عرب کے علاقوں میں ضم ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ کسی عالم کا اثر و رسوخ نہیں تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی ان سے اور ان کے شاگردوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ 1132 عیسوی میں موصل کے عطا بیگ زنگی کی شکست خوردہ فوج نے تکریت کے قلعے کے سامنے دریائے دجلہ کی طرف سے ان کی پسپائی کو روک دیا، جہاں صلاح الدین کے والد نجم الدین ایوب نے وارڈن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ نجم الدین ایوب نے فوج کے لیے کشتیاں فراہم کی اور انہیں تکریت میں پناہ دی۔ ایک سابق یونانی غلام مجاہد الدین بہروز جسے سلجوقوں کی خدمت کے لیے شمالی بین النہرین کا فوجی گورنر مقرر کیا گیا تھا، نور الدین زنگی کو پناہ دینے پر نجم الدین ایوب کی سرزنش کی اور 1137 عیسوی میں ایوب کو تکریت سے جلا وطن کر دیا۔ یہ وہی دور تھا جب نجم الدین ایوب کے بھائی اسد الدین شیر کوہ نے بہروز کے ایک دوست کو قتل کر دیا۔ تاریخ دان بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین ایوبی کی پیدائش اسی رات ہوئی تھی جب اس کے خاندان نے تکریت چھوڑا تھا۔ 1139 عیسوی میں نجم الدین ایوب اور ان کا خاندان موصل منتقل ہو گئے جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں قبول کیا اور نجم الدین ایوب کو بالبیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ 1146 عیسوی میں عماد الدین زنگی کی موت کے بعد ان کے صاحبزادے نور الدین زنگی حلب کے حاکم اور زنگیوں کے رہنما بن گئے۔ صلاح الدین دمشق سے خاص لگاؤ رکھتے تھے لیکن آپ کے ابتدائی بچپن کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ آپ کے سوانح نگاروں میں این میری ایڈے اور الوہرانی کے مطابق صلاح الدین ایوبی یوکلڈ المجسٹ ارتھمیٹک یعنی ریاضی اور قانون کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ یہ علم قرآن اور علوم دین تھا جس نے انہیں اپنے ہم عصروں سے جوڑا۔ متعدد ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران وہ فوج میں شامل ہونے کی بجائے مذہبی علوم
میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک اور عنصر جس نے مذہب میں ان کی دلچسپی کو متاثر کیا وہ یہ تھا کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم کو عیسائیوں نے لے لیا تھا۔ اسلام کے علاوہ صلاح الدین کو عربوں کے نسب نامے، سوانح حیات اور تاریخ کے ساتھ ساتھ عرب گھوڑوں کے سلسلہ نسب کا بھی علم تھا۔ وہ کرد اور عربی بولتے تھے اور ترکی اور فارسی بھی جانتے تھے۔ بہاؤالدین شداد صلاح الدین کے معاصر اور سوانح نگاروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے مطابق صلاح الدین ایوبی ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے، وقت پر نماز پڑھتے، سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ صلاح الدین فلسفیوں اور وہ لوگ جو خدا کی صفات کا انکار کرتے تھے ان سے سخت بدظن تھے۔ مادہ پرستوں اور ان لوگوں سے جو سختی سے شریعت مقدس کا انکار کرتے تھے انہیں وہ نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ 1174 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسکندریہ میں ایک مشرک قدد القفاس کو گرفتار کر لیا جو بظاہر ایک پرجوش صوفی تھا۔ صلاح الدین مصر اور شام میں خانقاہوں کے سرپرست کی حیثیت سے صوفی ازم کے حامی تھے۔ یحییٰ السہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا جو عربی اور فارسی فلسفے میں نام نہاد روشنی کے بانی تھے، جو 1191 عیسوی میں حلب میں مارے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے سوانح نگار ابن شداد جنہوں نے سلطان کو مستقل طور پر ایمان کے مثالی محافظ کے طور پر پیش کیا ہے، انہوں نے اس واقعہ کو خیرات، نماز، روزہ اور حج میں صلاح الدین کے تقوی پر ایک مستقل باب میں شامل کیا ہے۔ سہروردی نے روشنی کا فلسفہ پڑھایا، ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شریعت مقدسہ کا انکار کیا اور اسے باطل قرار دیا۔ علماء سے مشاورت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سہروردی کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایران اور شام میں ایک انتہا پسند اسماعیلی شیعہ فرقے اسیسنز کی بھی مخالفت کی جو لاطینی عیسائی صلیبیوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایشیائی صوفیوں کو مصر میں خوش آمدید کہا اور انہوں نے اور ان کے پیروکاروں نے بہت سی خانقاہوں اور زاویوں کی بنیاد رکھی اور انہیں خوب نوازا۔ المقریزی نے ان صوفیوں کی ایک لمبی فہرست مرتب کی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خانقاہ میں دلچسپی کی دراصل وجہ کیا تھی اور وہ خاص طور پر مصر سے باہر کے صوفیوں کو کیوں چاہتے تھے۔ ان سوالوں کا جواب ان صوفیوں کی اقسام میں پوشیدہ ہے جنہیں وہ راغب کرنا چاہتے تھے۔ اسد الدین شیر کوہ کو یروشلم کی شعار اور امارک اول کے ساتھ مصر پر اقتدار کی لڑائی میں مصروف تھے، جس میں شوار نے امارک سے مدد کی درخواست کی۔ 1169 عیسوی میں صلاح الدین نے شوار کو قتل کر دیا اور اسی سال کے آخر میں شیر کوہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بعد العدید کے وزیر کے عہدے کے لیے متعدد امیدواروں پر غور کیا گیا، جن میں زیادہ تر نسلی طور پر کرد تھے۔ ان کی نسلی یکجہتی نے اپنی سیاسی زندگی میں ایوبی خاندان کے اقدامات کو عملی شکل دی۔ صلاح الدین اور ان کے قریبی ساتھی ترکی کے اثر و رسوخ سے محتاط تھے۔ ایک موقع پر صلاح الدین کے کرد لیفٹیننٹ عیسیٰ الحکاری نے وزیر کے عہدے کے امیدوار امیر قطب الدین الحدبانی پر زور دیا کہ وہ یہ دلیل دے کر مستعفی ہو جائیں کہ آپ اور صلاح الدین دونوں کرد ہیں اور آپ کے اقتدار کو ترکوں کے ہاتھوں میں منتقل نہیں ہونے دیں گے۔ نور الدین زنگی نے شیر کوہ کے جانشین کا انتخاب کیا، لیکن العدید نے صلاح الدین کو شوار کی جگہ وزیر مقرر کیا۔ ابن اسیر کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ نے ان کا انتخاب اس وقت کیا جب ان کے مشیروں نے انہیں بتایا کہ صلاح الدین سے کوئی کمزور یا چھوٹا نہیں ہے، اور امیروں میں سے کسی نے بھی ان کی اطاعت نہیں کی اور نہ ہی ان کی خدمت کی۔ تاہم کچھ سودے بازی کے بعد آخرکار امیروں کی اکثریت نے اسے قبول کر لیا۔ العدید کے مشیروں پر بھی یہ شبہ تھا کہ وہ شام میں مقیم زنگیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش میں صلاح الدین کو فروغ دے رہے ہیں۔ الوہرانی نے لکھا ہے کہ صلاح الدین کو ان کے خاندان کی سخاوت اور فوجی مہارت میں شہرت کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ عماد الدین زنگی نے لکھا ہے کہ شیر کوہ کے مختصر سوگ کی مدت کے بعد، جس کے دوران آراء میں اختلاف تھا، زنگی امیروں نے صلاح الدین کا فیصلہ کیا اور خلیفہ کو اسے وزیر کے طور پر سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگرچہ حریف مسلم رہنماؤں کی طرف سے پوزیشنیں پیچیدہ تھیں، لیکن شامی کمانڈروں کی اکثریت نے صلاح الدین کی مصری مہم میں اس کے کردار کی وجہ سے حمایت کی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے 26 سال کی عمر میں وزیر کے طور پر حلف اٹھایا۔ انہیں اب العدید اور نور الدین کے مابین حتمی وفاداری کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ سال کے آخر میں مصری فوجیوں اور امیروں کے ایک گروپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے انٹیلیجنس چیف علی بن سفیان کی بدولت صلاح الدین کو دشمنوں کے ارادے کا پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے فاطمی محل کے اہم سازشی ناجی معتمین الخلیفہ کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا۔ اس کے اگلے دن صلاح الدین کی حکمرانی کی مخالفت کرنے والی فاطمی فوج کے ریجمنٹوں کے تقریباً 50 سیاہ فام افریقی فوجیوں نے مصری امیروں اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی۔ واضح رہے کہ صلاح الدین نے مارچ کے مہینے میں حلف اٹھایا تھا اور اگست کے مہینے تک فیصلہ کن طور پر بغاوتوں کو کچل دیا، اور پھر کبھی قاہرہ سے انہیں فوجی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 1169 عیسوی کے آخر میں صلاح الدین نے نور الدین کی کمک کے ساتھ ڈیمیٹیا کے قریب ایک بڑی صلیبی بازنطینی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد 1170 عیسوی کے موسم بہار میں نور الدین نے صلاح الدین کی درخواست کی تعمیل میں صلاح الدین کے والد کو مصر بھیج دیا۔ نیز بغداد میں مقیم عباسی خلیفہ المستنجید کی حوصلہ افزائی کی، جس کا مقصد صلاح الدین پر اپنے حریف خلیفہ العاد کو معزول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ صلاح الدین خود مصر پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے اور وہاں اپنی حمایت کی بنیاد کو وسیع کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر میں فقہ مالکی کے لیے ایک کالج کی تعمیر کا حکم دیا اور ساتھ ہی فقہ شافعی کے لیے بھی ایک کالج تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مصر میں اپنے آپ کو قائم کرنے کے بعد صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ 1170 عیسوی میں دارم کا محاصرہ کیا۔ امارک نے دارم کے دفاع میں اس کی مدد کرنے کے لیے غزہ سے اپنے ٹیمپلر گیریزن کو واپس بلا لیا، لیکن صلاح الدین نے ان کی فوج سے گریز کیا اور 1187 میں غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1191 عیسوی میں صلاح الدین نے غزہ میں ان قلعوں کو تباہ کر دیا جو بادشاہ بالڈون III نے نائٹس ٹیمپلر کے لیے تعمیر کیے تھے۔ اسی سال کے دوران اس نے ایلات اور صلیبی قلعے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جو خلیج عقبہ سے دور ایک جزیرے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مسلم بحریہ کے گزرنے کے لیے خطرہ نہیں تھا، لیکن مسلم بحری جہازوں کی چھوٹی جماعتوں کو پریشان کر سکتا تھا، اور صلاح الدین نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ عماد الدین کے مطابق نور الدین نے جون 1171 عیسوی میں صلاح الدین کو خط لکھ کر مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کہا، جسے صلاح الدین نے 2 ماہ بعد شافعی فقیہ نجم الدین الخبوشانی کی مزید حوصلہ افزائی کے بعد مربوط کیا، جنہوں نے ملک میں شیعہ حکمرانی کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس طرح بہت سے مصری امیر مارے گئے، لیکن العدید کو بتایا گیا کہ وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، یا ایک روایت کے مطابق زہر دے دیا گیا۔ بیمار ہونے کے دوران اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی درخواست کرے، لیکن صلاح الدین نے عباسیوں کے ساتھ خیانت کے خوف سے انکار کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسے یہ احساس ہونے کے بعد اپنے عمل پر پچھتاوا ہوا کہ العدید کیا چاہتا تھا۔ 13 ستمبر کو ان کا انتقال ہوا، اور 5 دن بعد قاہرہ اور الفسوط میں عباسی خطبہ دیا گیا، جس میں المستعدی کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ 25 ستمبر کو صلاح الدین قاہرہ سے روانہ ہوا تاکہ یروشلم کے سلطنت کی صحرائی قلعوں کیرک اور مونٹریال پر ایک مشترکہ حملے میں حصہ لے سکے۔ مونٹریال پہنچنے سے پہلے صلاح الدین قاہرہ واپس چلے گئے، کیونکہ انہیں یہ اطلاعات موصول ہوئی تھیں کہ ان کی غیر موجودگی میں صلیبی رہنماؤں نے صلاح الدین پر اندر سے حملہ کرنے اور اس کی طاقت کو کم کرنے کے لیے مصر کے اندر غداروں کی حمایت میں اضافہ کیا ہے۔ خاص طور پر فاطمیوں نے اپنے ماضی کی عظمت کو بحال کرنے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اس کی وجہ سے نور الدین اکیلے چلے گئے۔ 1171 عیسوی کے موسم گرما کے دوران آرمینیا کے سابق فاطمی فوجیوں کے ایک دستے کے ساتھ ایک نوبیائی فوج کو مصری سرحد پر اطلاع دی گئی جو اسوان کے خلاف محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہر کے امیر نے صلاح الدین کی مدد کی درخواست کی اور صلاح الدین کے بھائی توران شاہ کے ماتحت کمک دی گئی۔ نتیجتاً نوبیائی چلے گئے، لیکن 1173 عیسوی میں واپس آئے اور انہیں دوبارہ نکال دیا گیا۔ اس بار مصری افواج نے اسوان سے پیش قدمی کی اور نوبیان شہر
शहर अब्रीम पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन को एक तोहफा भेजा जो उनके दोस्त और उस्ताद थे। 60,000 दीनार, हैरत अंगेज तैयार शुदा सामान, कुछ जेवरात और एक हाथी। इस साजो सामान को दमिश्क ले जाते हुए सलाहुद्दीन ने सलीबी दही इलाकों को तबाह कर दिया। उन्होंने सहराई किलों पर हमला नहीं किया, बल्कि सलीबी इलाके में रहने वाले मुसलमान बद्दुओं को बाहर निकालने की कोशिश की, जिसका मकसद फ्रांसीसियों को गाइड्स से महरूम करना था। 31 जुलाई 1173 ईस्वी को सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब घोड़े की सवारी के हादसे में जख्मी हो गए और बिला आखिर 19 अगस्त को उनकी मौत हो गई। इस दौरान सलाहुद्दीन ने तुरान शाह को यमन फतह करने के लिए भेजा ताकि उसे और उसकी बंदरगाह अदन को अय्यूबी खानदान के इलाकों में मुख्तस किया जा सके। 1174 ईस्वी के मौसम गर्मा के अवाइल में नूरुद्दीन एक फौज जमा कर रहा था। मूसल, दयार, बकर और जजीरा के वजीरों को समन भेज रहा था ताकि सलाहुद्दीन के मिस्र के हमले की तैयारी की जा सके। अय्यूबियों ने मुमकिन खतरे पर तबादला ख्याल करने के लिए इन तैयारियों के इंकशाफ पर एक कौंसिल का इनेकाद किया और सलाहुद्दीन ने काहिरा के बाहर अपनी फौजें जमा की। 15 मई को नूरुद्दीन गुज़िश्ता हफ्ते बीमार पड़ने के बाद इंतकाल कर गए और उनका इक़्तिदार उनके 11 साला बेटे सालेह इस्माइल अल मुल्क को दे दिया गया। उनकी मौत ने सलाहुद्दीन को सियासी आजादी दी और सालेह को लिखे गए खत में उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ तलवार की तरह काम करने का वादा किया और अपने वालिद की मौत को जलजले का झटका करार दिया। नूरुद्दीन की मौत के बाद सलाहुद्दीन को एक मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा। वो मिस्र से सलीबियों के खिलाफ अपनी फौज मुंतकिल कर सकते थे या शाम में सालेह की तरफ से उसकी मदद के लिए आने और वहाँ से जंग शुरू करने की दावत तक इंतजार कर सकते थे। लेकिन उन्हें डर था कि एक ऐसी सरजमीन पर हमला करना जो पहले इसके आका की मिल्कियत थी, उसे वो अपने ईमान के खिलाफ और खुली मुनाफिकत समझते थे। इस तरह वो सलीबियों के खिलाफ जंग की क़यादत करने के लिए नामुनासिब हो जाते। सलाहुद्दीन ने देखा कि शाम पर कब्जा करने के लिए उन्हें या तो सालेह को दावत की जरूरत है या उसे मुतनब्बिह करने की जरूरत है। अगस्त में सालेह को अहलब में मुंतकिल कर दिया गया तो शहर के अमीर और नूरुद्दीन के साबिक फौजियों के कप्तान गुमश्तगीन ने उनकी सरपरस्ती संभाल ली। अमीर ने दमिश्क से शुरू करते हुए शाम और जजीरा में अपने तमाम हरीफों को इक़्तिदार से बेदखल करने की तैयारी की। इस हंगामी सूरत हाल में दमिश्क के अमीर ने मूसल के सैफुद्दीन जो गुमश्तगीन के चचाजाद भाई थे उनसे हलब के खिलाफ मदद की अपील की, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से शामियों को सलाहुद्दीन की मदद की दरखास्त करने पर मजबूर होना पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी 700 मुंतखब घोड़सवारों के साथ सहरा की तरफ रवाना हुए और करक से गुजरते हुए बसरा पहुंचे। उनके साथ अमीर, सिपाही और बद्दू भी शामिल थे। 23 नवंबर को वो दमिश्क पहुंचे और वहां अपने वालिद के पुराने घर में आराम किया। दमिश्क के किले के दरवाजे को उनके भाई तगलिकीन के मुख्तसर मुहासरे के 4 दिन बाद सलाहुद्दीन के लिए खोल दिया गया। अपने भाई तुगलक बिन अय्यूब को दमिश्क का गवर्नर छोड़कर सलाहुद्दीन ने दूसरे शहरों को शामिल करने की कोशिश की जो नूरुद्दीन जंगी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब अमली तौर पर आजाद थे। उनकी फौज ने निस्बतन आसानी के साथ हमा को फतह किया, लेकिन हम्स के किले की ताकत की वजह से इस पर हमला करने से गुरेज किया। सलाहुद्दीन शमाल की तरफ से हलब की तरफ चले गए। 30 दिसंबर को उसका मुहासरा किया जब गुमश्तगीन ने अपने तख्त से दस्तबरदार होने का इनकार कर दिया था। सलाहुद्दीन के कब्जे के खौफ से सालेह अपने महल से बाहर आया और रिहायशियों से अपील की कि वो शहर को हमला आवर फौज के हवाले न करें। सलाहुद्दीन के तारीख दानों में से एक ने दावा किया है कि लोग उसके जादू में आ गए। गुमश्तगीन ने शाम के हशीशीन के सरदार राशिदुद्दीन सन्नान से दरखास्त की जो पहले ही सलाहुद्दीन से इख्तिलाफात रखता था, क्योंकि उसने मिस्र के फातिमियों की जगह ले ली थी और उसने ये मंसूबा भी तैयार किया था कि सलाहुद्दीन को उसके कैंप में ही कत्ल कर दिया जाए। 11 मई 1175 ईस्वी को 13 कातिलों के एक ग्रुप ने आसानी से सलाहुद्दीन के कैंप में दाखिल हुए, लेकिन अबू कुबैस के नासिहुद्दीन खुमार तकीन को हमले से फौरन पहले उनका पता चल गया। एक कातिल को सलाहुद्दीन के एक जर्नैल ने कत्ल किया और दूसरे कातिल फरार होने की कोशिश में मारे गए। सलाहुद्दीन की पेशरफ्त को रोकने के लिए तराबलस के रेमंड ने अपनी फौज को नहरुल कबीर के पास जमा किया, जहां वो मुस्लिम इलाके पर हमले के लिए अच्छी तरह से मौजूद थे। सलाहुद्दीन बाद में हम्स की तरफ चले गए, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि सैफुद्दीन की तरफ से शहर में एक इमदादी दस्ता भेजा जा रहा है तो वो पीछे हट गए।
شام اور جزیرہ میں صلاح الدین کے حریفوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا مہم شروع کر دی، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی اوقات یعنی نور الدین کے خادم تھے بھول گئے ہیں اور اب صلاح الدین نور الدین زنگی کے بیٹے الصالح کا محاصرہ کر کے اپنے پرانے آقا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس محاصرے کو ختم کر کے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ صلیبیوں سے اسلام کا دفاع کر رہے تھے۔ ان کی فوج ہما میں واپس آ گئی تاکہ وہاں صلیبی فوج کو شامل کیا جا سکے۔ صلیبیوں نے پہلے ہی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ اس کے فوراً بعد صلاح الدین حمص میں داخل ہو گئے اور ان کے محافظوں کی مزاحمت کے بعد 1175 عیسوی میں اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین کی کامیابیوں نے سیف الدین کو پریشان کر دیا۔ گمشتگین سمیت زنگیوں کے سردار کی حیثیت سے وہ شام اور میسوپوٹیمیا یعنی عراق کو اپنی خاندانی جاگیر سمجھتے تھے، اور جب صلاح الدین ایوبی نے اپنے خاندان کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ سیف الدین نے ایک بڑی فوج جمع کی اور اسے حلب کی طرف روانہ کیا، جس کے محافظ بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ موصل اور حلب کی مشترکہ افواج نے ہما میں صلاح الدین کے خلاف مارچ کیا۔ صلاح الدین نے ابتدائی طور پر صوبہ دمشق کے شمال میں تمام فتوحات ترک کر کے زنگیوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مصر واپس آ جائیں۔ یہ دیکھ کر کے تصادم ناگزیر تھا، صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے لیے تیاری کی۔ دریائے اورنٹس کی گھاٹی کے کنارے پہاڑیوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ 13 اپریل 1175 عیسوی کو زنگی فوجیوں نے ان کی افواج پر حملہ کرنے کے لیے مارچ کیا، لیکن جلد ہی صلاح الدین ایوبی کی فوجیوں نے انہیں ہی گھیر لیا اور انہیں کچل کر رکھ دیا۔ جنگ کا اختتام صلاح الدین کی فیصلہ کن فتح پر ہوا، جس نے حلب کے دروازوں تک زنگی مفروروں کا تعاقب کیا، جس نے الصالح کے مشیروں کو دمشق، حمص اور ہما کے صوبوں کے ساتھ ساتھ حلب کے باہر متعدد قصبوں جیسے میرات النعمان پر صلاح الدین کے کنٹرول کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زنگیوں کے خلاف فتح کے بعد صلاح الدین نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور نماز جمعہ اور اسلامی سکے میں الصالح کا نام لکھوایا۔ اس کے بعد سے انہوں نے شام اور مصر کی تمام مساجد میں حاکم بادشاہ کی حیثیت سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا اور قاہرہ میں سونے کے سکے جاری کیے، جن پر ان کا سرکاری لقب الملک الناصر یوسف ایوب تھا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے صلاح الدین کے اقتدار سنبھالنے کا خیر مقدم کیا اور انہیں مصر اور شام کا سلطان قرار دیا۔ جنگ ہما نے ایوبیوں اور زنگیوں کے مابین اقتدار کے حصول کو ختم نہیں کیا۔ آخری تصادم 1176 عیسوی کے موسم بہار میں ہوا۔ صلاح الدین مصر سے بڑے پیمانے پر کمک لے کر آئے تھے، جبکہ سیف الدین دیار بکر اور الجزیرہ کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں فوجیں تعینات کر رہا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے ہما کو چھوڑتے ہوئے دریائے اورنٹس کو عبور کیا تو سورج گرہن لگ گیا۔ انہوں نے اسے ایک شگون کے طور پر دیکھا، لیکن انہوں نے شمال کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ حلب سے تقریباً 25 کلومیٹر دور سلطان کے ٹیلے پر پہنچے، جہاں ان کی افواج کا سامنا سیف الدین کی فوج سے ہوا۔ لڑائی شروع ہو گئی اور زنگی صلاح الدین کی بائیں طرف کے حصے کی فوج کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب صلاح الدین نے سامنے سے خود زنگیوں پر حملہ کیا تو زنگی افواج گھبرا گئیں اور سیف الدین کے زیادہ تر افسران ہلاک یا پکڑے گئے۔ سیف الدین بال بال بچ گئے۔ زنگی فوج کے کیمپ، گھوڑوں، سامان، خیموں اور دکانوں کو ایوبیوں نے قبضے میں لے لیا۔ تاہم زنگی افواج کے جنگی قیدیوں کو عزت کے ساتھ تحفے دے کر رہا کر دیا گیا۔ ایوبی فتح کا سارا مال فوج کو دے دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس مال میں سے خود کچھ نہیں رکھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھتے رہے، جس نے اب بھی ان کے لیے اپنے دروازے بند کر رکھے تھے، اور شہر کے سامنے جا کر رک گئے۔ راستے میں ان کی فوج نے ابو زعاں پر قبضہ کر لیا اور پھر منبج پر قبضہ کر لیا۔ وہاں سے انہوں نے 15 مئی کو عزاز کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ کئی دن بعد جب صلاح الدین ایوبی اپنے کپتان کے خیموں میں سے ایک میں آرام کر رہے تھے، ایک قاتل آگے بڑھا اور ان کے سر پر چاقو سے حملہ کیا۔ خنجر صرف ان کی پگڑی کو کاٹ سکا اور حملہ آور مارا گیا۔ 21 جون کو عزاز نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین نے گمشتگین کو سزا دینے کے لیے حلب کی طرف اپنی افواج کو فوری طور پر بھیج دیا۔ ان کے حملوں کی ایک بار پھر مزاحمت کی گئی، لیکن وہ نہ صرف جنگ بندی بلکہ حلب کے ساتھ ایک باہمی اتحاد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، جس میں گمشتگین
الدین اور الصالح کو شہر پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی اور بدلے میں انہوں نے صلاح الدین کو ان تمام سلطنتوں پر حاکم تسلیم کیا جو اس نے فتح کی تھیں۔ حلب کے مسلم اتحادیوں، مردین اور کیفا کے امیروں نے بھی صلاح الدین ایوبی کو شام کا بادشاہ تسلیم کیا۔ جب معاہدہ طے پا گیا تو الصالح کی چھوٹی بہن صلاح الدین ایوبی کے پاس آئیں اور عزاز کے قلعے کی واپسی کی درخواست کی۔ انہوں نے اس کی درخواست کی تعمیل کی اور انہیں عزت کے ساتھ بے شمار انعام و اکرام اور تحائف دیے اور حلب کے دروازوں تک واپس پہنچا دیا۔ صلاح الدین نے اگست 1176 عیسوی میں غیر یقینی حالات میں مصاف کے اسماعیلی قلعے کا محاصرہ ختم کیا، جس کی کمان راشد الدین سنان نے کی تھی۔ صلاح الدین اب تک اپنے جنگی حریفوں اور یروشلم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی پر راضی ہو چکے تھے، لیکن راشد الدین سنان کی سربراہی میں اسماعیلی فرقے کی طرف سے خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ النصریہ کے پہاڑوں میں واقع انہوں نے 9 قلعوں کی کمان کی جو تمام اونچی بلندیوں پر تعمیر کیے گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنی فوجوں کی بڑی تعداد کو مصر بھیجا، صلاح الدین اگست 1176 عیسوی میں اپنی فوج کو النصریہ میں لے گئے، لیکن کسی بھی قلعے کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ زیادہ تر مسلم مورخین کا دعویٰ ہے کہ صلاح الدین کے چچا جو ہما کے گورنر تھے، ان کے اور سنان کے مابین امن معاہدے کی ثالثی ہو چکی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک رات صلاح الدین کے محافظوں نے مصاف کی پہاڑی سے نیچے ایک چنگاری کو چمکتے ہوئے دیکھا اور پھر یہ چنگاری ایوبی کے خیموں میں غائب ہو گئی۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی بیدار ہوئے تو دیکھا کہ خیمے سے باہر ایک شخص نکل رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چراغ بجھ چکے ہیں اور ان کے بستر کے پاس قاتلوں کے گرم کپڑے پڑے ہوئے تھے، جن کے اوپر ایک زہریلے خنجر میں ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اس کاغذ میں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ اپنے حملوں سے پیچھے نہیں ہٹے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عجلت میں مصاف سے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، کیونکہ انہیں کوہ لبنان کے آس پاس صلیبی فوج کو روکنے کی فوری ضرورت تھی۔ حقیقت میں صلاح الدین نے سنان اور اس کے قاتلوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں صلیبیوں کو ان کے خلاف ایک طاقتور اتحادی سے محروم کر دیا گیا۔ بے دخلی کو باہمی فائدے اور ترجیح کے طور پر دیکھتے ہوئے صلاح الدین اور سنان نے بعد میں تعاون کے تعلقات کو برقرار رکھا۔ بعد میں صلاح الدین کی فوج کو متعدد فیصلہ کن جنگی محاذوں پر مضبوط بنانے کے لیے اپنی افواج کے دستے بھیجے۔ صلاح الدین دمشق واپس اپنے قلعوں کو کھولنے سے قاصر ہونے کے بعد نوسیریا پہاڑوں سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنے سپاہیوں کو متحرک کیا اور انہیں آرام کرنے اور آنے والی جنگوں کی تیاری کے لیے اپنے گھروں کو واپس بھیج دیا۔ پھر اپنے محافظوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر مصر واپس چلے گئے، لہٰذا وہ تقریباً 1 ماہ بعد قاہرہ پہنچے۔ صلاح الدین کو مصری سرزمین پر بہت سی چیزوں کو منظم کرنا پڑا، کیونکہ وہ لیونٹ میں مسلسل لڑائیوں میں تقریباً 2 سال تک ان سے محروم رہے، اور ان نظام و انصرام میں سب سے آگے قاہرہ کو مضبوط کرنا تھا اور اس کے تباہ شدہ حصوں کی تعمیر و نو کرنا تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس کی دیواروں کی مرمت کی اور انہیں مزید مضبوط کیا۔ نیز 573 ہجری میں قاہرہ میں قلعہ تعمیر کرنا شروع کیا، جو بعد میں صلاح الدین کے قلعے کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کی نگرانی بہاؤالدین قراقوش نے کی، اور یوسف کا کنواں جو 87 میٹر گہرا ہے۔ صلاح الدین کے دوسرے کاموں میں گیزا کے ایک بڑے پل کی تعمیر بھی شامل ہے، تاکہ ممکنہ مراکشی حملے کے خلاف دفاع کی ابتدائی لائنوں میں سے ایک تشکیل دی جا سکے۔ صلاح الدین قاہرہ میں شہری کاموں کی نگرانی کرتے رہے، لہٰذا انہوں نے فوجی عمارتوں کے علاوہ سائنس کو پھیلانے کے لیے چند اسکول تعمیر کیے اور داخلی ملک کا انتظام خود کرتے رہے اور سماجی اداروں کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے جو لوگوں کی مدد کرتے تھے اور انہیں زندگی کی پریشانیوں سے نجات دلاتے تھے۔ صلاح الدین نے غریبوں اجنبیوں پر دل کھول کر خرچ کیا اور قاہرہ میں احمد بن طولون مسجد کو ان اجنبیوں کی پناہ گاہ بنایا جو مغرب سے مصر آیا کرتے تھے۔ 1177 عیسوی میں صلاح الدین نے دمشق کے مضافات میں صلیبیوں پر حملہ کیا۔ صلاح الدین نے سوچا کہ یروشلم کی سلطنت کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور کچھ صلیبی مقامات کو تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کی طرف مارچ کیا۔ صلیبیوں نے صرف حلب کے جنوب میں حرم شہر میں اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ بھیجا، لیکن صلاح الدین نے فلسطین میں کچھ ثانوی مقامات پر اپنے چھاپے جاری رکھے۔ جب انہیں ان فوجیوں سے خالی کرا دیا گیا جنہیں صلیبی فوج کے ساتھ شمال کی طرف بھیجا گیا تھا،
फिर अश्कलून की तरफ रवाना हुए जो लियोंट की दुल्हन कहलाता था। सलीबी मौरिख विलियम अस्सूरी कहते हैं कि अय्यूबी फौज 26,000 फौजियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें 8,000 अशराफिया पर मुश्तमिल थे और 18,000 सूडान के नीगरू गुलाम थे। सलाहुद्दीन ने एक एक करके सानवी सलीबी पोजीशनों पर हमले जारी रखे, रामले और लोथ पर हमला किया। यरूशलेम के नौजवान बादशाह बाल्डविन चहारम इब्ने अमूदी कोहड़ी सलाहुद्दीन के यरूशलेम के मज़ाफ़ात में थे। गिज़ा शहर से टेम्पलर के साथ मार्च किया और अश्कलोन में दाखिल हुए। ये खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची तो वो अपनी फौज के एक हिस्से के साथ शहर के मज़ाफ़ात में वापस चले गए, लेकिन वो सलीबियों पर हमला करने से हिचकिचा रहे थे। अय्यूबियों की अददी बरतरी के बावजूद उनकी सफ़ों में मुतअद्दिद तजर्बाकार हुनरमंद रहनुमाओं की मौजूदगी की वजह से और उनकी हिचकिचाहट का बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि शाह बाल्डविन और करक के मालिक एरनट शातियून की सरबराही में सलीबियों ने 25 नवंबर 1177 ईस्वी को अचानक हमला किया और उन्हें हलाक कर दिया। सलाहुद्दीन ने फौज की सफ़ों को मुनज़्ज़म करने और फौजों को दोबारा मुतहर्रिक करने की कोशिश की, लेकिन वो मुंतशिर हो गए और उनके तमाम मुहाफिज़े जंग मारे गए। लिहाजा उन्होंने मिस्र वापस जाने और बाकी फौजियों का इंतखाब किया। सलाहुद्दीन ने मिस्र वापसी के बाद सलीबियों से दोबारा लड़ने की तैयारी की, जरूरी फौज और साजो सामान को इकट्ठा किया। रमल्ला की शिकस्त उनकी हौसला शिकनी नहीं कर सकी थी, बल्कि इससे उनके लड़ने के अज़म में इजाफा हुआ। 1178 ईस्वी के मौसम बहार में अय्यूबी फौज हम्स के करीब उतरी। इनके और सलीबी फौज के दरमियान कुछ झड़पें हुई और अगस्त के महीने में दीगर सलीबी ग्रोहों ने हमा शहर और उसके पास के देहातों पर हमला किया और कुछ रिहायशियों को हलाक कर दिया और शहर की छावनी को शिकस्त देकर बहुत से अरकान को पकड़ लिया। फिर उन्हें सलाहुद्दीन के पास ले जाया गया। सलाहुद्दीन ने साल का बाकी हिस्सा बगैर किसी दूसरी लड़ाई के लियोंट में गुजारा, लेकिन सूरत हाल इस तरह ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि सलाहुद्दीन को अपने जासूसों से परेशान कुन खबरें मिल रही थीं कि सलीबी वस्ती शाम पर फौजी मुहिम की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने भतीजे इज्जुद्दीन फर्रुख शाह बिन शहनशाह नजमुद्दीन अय्यूब को हुक्म दिया कि वो किसी भी हमले को कंट्रोल करने की तैयारी में 1000 फौजियों के साथ दमासीन के महाज पर पहुंचे। यहाँ तक कि अगर वो सलीबियों के साथ लड़ने की तैयारी करें। 95 ईस्वी के अप्रैल के महीने में शाह बाल्डविन की सरबराही में सलीबियों ने कमजोर मुजाहिमत की तवक्को करते हुए दमिश्क की तरफ पेशकदमी की और गोलान की पहाड़ियों में देहातों और चरवाहों पर हमले करना शुरू कर दिए। लिहाजा उनका सामना फर्रुख शाह की सरबराही में अय्यूबी फौज डिवीजन से हुआ और फिर वो उनके सामने से पीछे हट गए। लिहाजा उन्होंने इसे कंतीरा के जनूब मशरक में तलाश किया, जहाँ अय्यूबी फौज का सबसे बड़ा हिस्सा फतह का इंतजार कर रहा था। इस फतह के बाद अपनी अफवाज को मजबूत किया और अपने छोटे भाई शाह आदिल सैफुद्दीन अबू बकर से कहा कि वो मिस्र से 94 घुड़सवारों को शाम की जैश में शामिल होने के लिए भेजें। 1169 ईस्वी के मौसम गर्मा तक बाल्डविन चहारम ने एक सरहदी किला तामीर किया, जिसे मुस्लिम मौर्रिखीन ने दमिश्क की तरफ जाने वाली सड़क पर फोर्ड ऑफ सोगर्स का नाम दिया था और उनका इरादा दरियाए उर्दन तक एक पुल जैकब क्रॉसिंग, जिसे आज जैकब की बेटियों का पुल कहा जाता है, तामीर करने का इरादा किया, ताकि सलीबी सरजमीन को बिन यास के मैदान से मिलाया जा सके, जो सलीबी अमारत को इस्लामी सरजमीन से अलग करता है। सलाहुद्दीन ने इस मंसूबे पर एतराज किया और उसे मुसलमानों के खिलाफ इक़दाम समझा और बाल्डविन को इसके छोड़ने के बदले में 1 लाख सोने के सिक्के पेश किए, लेकिन बाद में उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। लिहाजा सलाहुद्दीन ने सरहदी किले पर हमला करने और तबाह करने का इरादा किया। फिर अपनी फौज को आगे बढ़ाया और अपना मरकज बनियास बनाया। सलीबी इस कदम के बाद मुसलमानों से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उनकी फौज मुंतशिर हो गई। प्यादा फौज को पीछे घसीटा गया और सलाहुद्दीन मौका मिलने तक उन्हें अपनी तरफ राग़िब करते रहे और जब उन्हें मालूम हुआ कि सलीबी फौज थक चुकी है, उन्होंने उस पर झपट्टा मारा और दोनों अफवाज के दरमियान एक शदीद लड़ाई हुई, जिसमें मुसलमानों ने फतह हासिल की और बहुत से सीनियर सलीबी सिपाहियों को पकड़ लिया। फिर सलाहुद्दीन किले की तरफ बढ़े और उसका मुहासरा किया। 1180 ईस्वी के मौसम बहार में जब सलाहुद्दीन यरूशलेम पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, शाह बाल्डविन ने उन्हें जंगबंदी की पेशकश करते हुए लिखा, जिस पर सलाहुद्दीन राजी हो गए। दर हकीकत वो इस साल का खुश तरीन साल था और ये सलाहुद्दीन और बाल्डविन की लड़ाई के रोकने का एक बुनियादी मुहर्रिक था, क्योंकि फसलें खुश्क हो गई थीं। लिहाजा सलीबी और अय्यूबी फौजों की रसद में कमी वाक़ हुई थी और उनमें से किसी के लिए भी कहत का खतरा मोल लिए बगैर दूसरे से ताल्लुक रखने वाले किले या शहर का मुहासरा करना नामुमकिन हो गया। त्राबलस के मालिक रेमंड दी सोइम ने इब्तदाई तौर पर जंगबंदी पर अमल करने से इनकार कर दिया और लड़ाई पर असरार किया, लेकिन मई में अय्यूबी फौज ने उसकी सल्तनत पर छापा मारा और इस्लामी बेड़ा तरतूस की बंदरगाह के करीब हमला करने की धमकी देने के
کے بعد جلد ہی پیچھے ہٹ گیا۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ صلاح الدین کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے پر اس سے تباہ کرنا اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگباری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ 1186 عیسوی میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے ہتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں سے دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ٹلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو ہتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مار دینے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوجیں مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ ہتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو 2 مقدس مساجد کے نگہبان کہلائے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضہ کرنے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ ادا نہیں کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور ان کے بھائی ملک العادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی
پہنچی تو سارے یورپ میں کوحرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فیڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عقا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تنہا عقا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک معرکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمان 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عقا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 11 بار مقابلہ ہوا۔ سب سے اہم مارکا ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جمع مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کیں، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسقلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا، اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہ مل سکا۔ اس دوران نے سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کیں، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم الشان لشکر کا بڑی جرت اور حوصلے سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا، جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عقا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ جرمنی کا بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کر مر گیا، اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ اس معاہدے کی شرائط یہ تھیں: بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا، ارسوف، حیفا، یافا اور عقا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے، اسقلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا، زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی، صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمران تھے۔ صلاح الدین ایوبی بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے نچلے دھڑ میں پھوڑے ہو گئے۔ ان پھوڑوں کی وجہ سے آپ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی جہاد کی سرگرمی میں فرق نہ آیا۔ صبح سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک برابر گھوڑے کی پیٹھ پر رہتے۔ آپ کو خود تعجب ہوتا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جب تک گھوڑے کی پیٹھ پر رہتا ہوں ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، اور اس سے اترتے ہی پھر سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت نہ دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے زیارت کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی، بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارت، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی
بھی بڑی سادہ تھی، ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان بنایا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں سے بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کرا دیں۔ محلات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم الشان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے تھے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفا خانے قائم ہوئے تھے، لیکن مصر اب تک ان سے محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلباء کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قاہرہ میں صلاح الدین کے قیام کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جینز لکھتا ہے کہ یہ شفا خانے ایک محل کی طرح معلوم ہوتے تھے جس میں دواؤں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم عصر تھے۔ بلا شبہ یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے تھے۔ 589 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ آپ کو شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق آپ کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اگرچہ ایک دانش مند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کے حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بھلا چکا تھا کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی نے بھی وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون الرشید نے کی تھی اور سلجوقیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے زمانے کے غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں جن میں صلاح الدین کے بھائی ملک عادل اور ان کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں۔ مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک بڑی حد تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہو گئی جو مملوک کہلاتی تھی۔ عماد الدین اصفہانی کے مطابق 1174 عیسوی میں مصر چھوڑنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی کے 5 بیٹے تھے۔ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے 1170 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی زوجہ شمسہ جو ان کے صاحبزادے کو اپنے ساتھ شام لے گئی تھیں، ان کے بیٹے عثمان کو جنم دیا جو 1172 عیسوی میں مصر میں پیدا ہوئے اور پھر 1177 عیسوی میں ایک اور بچے کو جنم دیا، جبکہ ابو العباس قلق شاہ ندی نے بیان کیا ہے کہ ان کا 12واں بیٹا 1178 عیسوی میں پیدا ہوا، جبکہ اصفہانی نے بیان کیا ہے کہ یہ بچہ صلاح الدین ششم کا بیٹا تھا۔ مسعود 1175 عیسوی میں اور یعقوب 1176 عیسوی میں اپنی اہلیہ شمسہ کے ساتھ پیدا ہوئے۔ صلاح الدین نے ستمبر 1176 عیسوی میں نور الدین زنگی کی بیوہ عصمت الدین خاتون سے شادی کی اور ان کی ایک بیوی نے بالترتیب 1173 عیسوی میں اور 1178 عیسوی میں غازی اور داؤد کو جنم دیا اور دوسری نے 1174 عیسوی میں اسحاق اور جولائی 1182 عیسوی میں دوسرے بیٹے کو جنم دیا۔